ناول نازک آبگینیں قسط نمبر 1۔ فضا میں مسجدوں سے آتی مغرب کی اذانیں بلند ہو رہی تھی۔ سورج کی روشنی نارنجی ہوتی ہوئی اب ڈل رہی تھی۔ آسمان میں اکا دکا پرندے اب آشیانے کو لوٹتے دکھائی دے رہے تھے۔ آسمان پر سکوت طاری ہو رہا تھا، جبکہ زمین پر گاڑیوں کی تیز رفتاری بتا رہی تھی کہ انسان اپنے روزگار سے فراغت پا کر اپنے اپنے آشیانوں کو لوٹنے کی جلدی میں ہے۔ اسی سبب گاڑیوں کا رش اور ہارن کا شور مل کر فضا کے سکوت کو توڑ رہا تھا۔ اسی شور میں وہ بھی گمسم سی تھکے تھکے قدموں سے سڑک ماپ رہی تھی۔ اس کی چال سست تھی۔ سیاہ رنگ کے عبایا میں ملبوس اس نے اسی کا ہم رنگ حجاب لپیٹا ہوا تھا، چہرے کو نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا۔ نقاب سے جھانکتی اس کی بوڑھی آنکھیں بھی نڈال تھیں۔ لاہور کے موسم نے یکا یک ہی انگڑائی لی اور آن کی آن میں پورا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا۔ بادلوں کی اس چھیڑ چھاڑ نے یکدم ہی مزید اندھیرا زمین پر پھیلا دیا تھا۔ اسے ابھی بھی چندہ فرق نہ پڑا تھا، وہ ہنوز اسی طرح اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ اس کو اس وقت کچھ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ اس کی ساری حصیں مجمد ہو گئی ہوں۔ تب ہی بادلوں کو کچھ اور مستی چڑھی، سو وہ جو ابھی پورے منظر پر محض چھائے ہی تھے، چھما چھم برسنے لگے۔ بادلوں کو یکدم بدلتا مزاج سڑک پر چلتے لوگوں کے پیروں میں بجلی پیدا کر گیا تھا، جبکہ گاڑیوں کے مالکان بھی اب تیزی پکڑ چکے تھے۔ البتہ کچھ من چلے اس موسم کا لطف لے رہے تھے اور کچھ لوگ سڑک پر موجود دکانوں سے گھر والوں کے لیے موسم کے پکوان خرید رہے تھے۔ قدرے تیز ہوتی اس پھوار نے جہاں چند منٹوں میں ہی جل تھل کر دیا تھا، وہیں اس کی ہنسیں بھی بیدار کر دی تھی۔ اس پھوارے نے اس کا عبایا بھگو دیا تھا، جس کے سبب اس کا پورا جسم اور چہرہ گیلا ہو گیا تھا۔ موسم کے تیور خطرناک تھے۔ اسے ہوش آیا تو اس نے بھی اپنے قدموں کی تھوڑی رفتار بڑھائی اور بارش میں بھیگتی اپنی منزل کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ وہ سرخ رنگ کی آف شولڈر ڈریس میں سرخ جوالہ بنی ہوئی تھی۔ اس کا لباس چست تھا، جس سے اس کے جسمانی خد و خال واضح ہو رہے تھے۔ گہرا گلا ہوشربا حسن کو مزید آشا بنا رہا تھا۔ لمبی سی ڈول ٹانگیں جلد کے ہم رنگ چست پجامہ سے آراستہ تھیں، جو بجائے انہیں ڈھانپنے کے نمایاں کر رہا تھا۔ وہ ایک با پردہ لڑکی تھی۔ اس نے آج تک کوئی ایسا عریاں لباس زیب تن کرنا تو دور، کبھی چہرے سے نقاب تک نہ اتارا تھا۔ وہ سامنے لگے آئینے میں نظر آتے ہی اپنے ہی عکس کو پہچاننے سے قاصر تھی۔ اس کا لباس اس کے جسم کو چھپانے کی بجائے اسے بڑے ہی بےہودہ انداز میں ظاہر کر رہا تھا۔ اس میں عریاں لباس میں وہ بمشکل اپنے آپ سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس کی پیشانی شرم کے مارے عرق آلود ہو رہی تھی، ہتھیلیاں بھی گھبراہٹ کے مارے بھیگ گئی تھیں۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جبکہ دماغ بہت سی سوچوں میں گرا انتشار کا شکار تھا۔ خوف، پریشانی، گھبراہٹ یا شرم، نہ جانے کس وجہ سے اس پہ رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ہی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ جلدی کرو یار، ڈائریکٹر تمہیں بلا رہا ہے، جلدی آؤ نا، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ خواہ مخواہ میری بھی کلاس لگ جائے گی۔ آڈیشن کے لیے تیار ہونے گئی اپنی ہی سہیلی کو بلانے کے لیے وہ مسلسل ڈریسنگ روم کے دروازے پر دستک دے رہی تھی، مگر جواب ندار۔ کافی دیر دستک دینے کے بعد بھی اندر سے جب کوئی جواب نہ آیا تو زوبیا نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ وہ اندر پہنچی تو پورا کمرہ خالی پڑا تھا۔ زوبیا کی نظریں ہر جانب اسے تلاش رہی تھیں۔ جب وہ روم میں کہیں نہ دکھی تو اس نے اندر جا کر روم میں بنا اٹیچ باتھ چیک کیا، مگر وہ بھی خالی پڑا تھا۔ اسے اس کا اس طرح عین آڈیشن کے وقت یہاں سے غائب ہونا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود اپنی رضامندی سے اس کے ساتھ آئی تھی، پھر وہ بن بتائے کیوں چلی گئی؟ کئی منتیں کر کے اس نے ڈائریکٹر صاحب کو منایا تھا، اب وہ انہیں کیا جواب دے گی؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں غلطہ تھی کہ ڈائریکٹر کی کڑک آواز نے اسے ہوش دلایا۔ زوبیا، زوبیا کہاں ہو بھئی؟ جلدی لے کر آؤ اپنی سہیلی کو۔ ڈائریکٹر کی مصروفیت میں ڈوبی قدرے جھنجھلائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ جی سر، آئی، جواب دیتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلی اور ڈائریکٹر کے پاس چلی آئی۔ تم اکیلی آ رہی ہو؟ کیا ہوا، وہ لڑکی کہاں ہے؟ اسے منہ لٹکائے تنہا آتا دیکھ کر اکتاہٹ بڑے لہجے میں سوال کیا گیا۔ وہ سر، اس نے تھوک نگلا۔
کیا وہ لگا رکھی ہے؟ جلدی بلاؤ اسے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ڈائریکٹر کا مزاج اب بالکل آؤٹ ہو چکا تھا۔ سر، وہ ڈریسنگ روم میں نہیں ہے، اس نے بالا کر ہمت جتا کر کہہ ہی ڈالا۔ ڈریسنگ روم میں نہیں ہے؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ حسب توقع وہ غصہ ہی ہو گئے تھے۔ کہاں غائب ہو گئی ہوگی وہ لڑکی ڈریسنگ روم سے؟ یہاں کوئی مذاق تھوڑی چل رہا ہے۔ میرا اچھا خاصا وقت برباد کر دیا تم نے۔ اگر اسے نہیں دینا تھا آڈیشن تو میری اتنے منتیں کیوں کی تھی؟ حد ہے لاپرواہی کی۔ ڈائریکٹر اسے جرلی کٹی سنا رہا تھا اور وہ بیچاری قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی چپ چاپ سن رہی تھی۔ سر، آئی ایم ریئلی سوری، بٹ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ تو اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی تھی۔ زوبیا شرمندہ سے لہجے میں وضاحت دے رہی تھی۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، مزید وقت نہیں ہے میرے پاس تم جیسے لوگوں پر ضائع کرنے کے لیے۔ اور دوسری لڑکی کو بلاؤ۔ اسے ٹھیک ٹھاک بے عزت کرنے کے بعد ڈائریکٹر دوسری لڑکیوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ زوبیا ان سے معذرت کرتی اپنا بیگ کندھے پر لٹکا کر اترا سا منہ لیے اسٹوڈیو کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ کالج سے گھر لوٹی تو گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ اندر سے ابا کے چیخنے کی آوازیں باہر تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ بیگ سنبھالتی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ دروازے سے داخل ہو کر آنگن میں پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی اپنی چیخ نکل گئی۔ سامنے اس کا باپ اس کی ماں کو بے دردی سے پیٹ رہا تھا اور اس کی ماں بے بسی کی تصویر چپ چاپ یہ ظلم سہ رہی تھی۔ ابا، ابا چھوڑے امی کو، چھوڑیں، کیوں مار رہے ہیں انہیں اس طرح؟ وہ بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے آگے آ کر اس کی نحیف سی ڈال بننے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ہٹ جا ناہنجار، شرم نہیں ہے؟ ذرا بھی باپ کے منہ کو آ رہی ہے، ہٹ یہاں سے۔ ابا نے اس کی اس کوشش کو ایک جھٹکے میں ہی ناکام بنا دیا تھا۔ ابا چھوڑ دے امی کو، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا انہیں مارنے پیٹنے کا، کوئی رشتہ نہیں ہے آپ کا ان سے۔ اس کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر وہ اس کی ماں کو پھینک کر آگ بگولا ہوتے ہوئے اس کے نزدیک آیا۔ کیا کہا؟ کوئی رشتہ نہیں ہے؟ سن لڑکی، یہ غلام ہے، غلام، میری زرخیز غلام، آئی سمجھ؟ انگلی اٹھا کے اسے تنبیہ کر کے انہوں نے پیر سے اس کی کمر پر ٹھوکر ماری اور غصہ میں ماں اور بیٹی دونوں کو حقارت بری نگاہوں سے دیکھتے گھر کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے سے اس کی ماں وہی گر چکی تھی اور اٹھنے کی ہمت تو اس میں بھی نہیں بچی تھی، بس آنسو تھے جو آنکھوں سے بے آواز بہتے چلے جا رہے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد اس نے امی کو بمشکل تھام کر سہارا دیتے زمین سے اٹھایا اور بستر پر لٹا کر خود بھی ان کے ساتھ ہی تکیہ لگا کر بیٹھتی انہی کے نحیف نڈال وجود پہ نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اس کی ماں پٹ پٹ کر نڈال ہو کر سو گئی تھی یا شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کی حالت اور اپنی بے بسی پر اسے بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔ ابا کے ظلم تھے کہ روز بروز بڑھتے ہی جا رہے تھے اور اس کی بے بسی تھی کہ حد سے سوا۔ وہ روز کے اس تماشے سے تنگ آ گئی تھی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر تفکرات کی لکیریں لیے وہ انہی سوچوں میں گلتا تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں زوبیا کے الفاظ گونجے۔ اتنا کیا سوچنا، تم ایک بار چلو تو کل میرے ساتھ، صرف چہرہ دکھا دینا ڈائریکٹر کو، سوپ کمرشل کے لیے آڈیشن ہو رہا ہے۔ زوبیا اسے تفصیلات بتا رہی تھی جبکہ وہ گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ ذرا سوچو، اگر تم سلیکٹ ہو گئی تو تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے، پھر تم کسی کے رحم و کرم پر نہیں رہنا پڑے گا، تم مضبوط رہو گی، تم اپنی ماں کی ڈال بن سکو گی۔ زوبیا نرم تاثر لیے اس کی جانب دیکھتی اسے سمجھا رہی تھی۔ تم مجھ پر بھروسہ کرو، دوست ہوں تمہاری، کچھ برا تھوڑی سوچوں گی تمہارے لیے۔ اس کے چہرے پہ جھجک محسوس کر کے زوبیا نے اسے مزید وضاحت دی۔ اس کی اتنی تفصیلی گفتگو کے جواب میں وہ بنا کچھ کہے بے دلی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ عصر کی اذانیں فضا میں گونجی، مسلمانوں کو رب کا بلاوا دے رہی تھی۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اپنے رب کے اس خوبصورت بلاوے پر لبیک کی صدا بلند کرتے کئی نمازی حضرات مساجد کی جانب دوڑ لگا رہے تھے۔ اپنا کام کاج چھوڑ، اپنی ہر طرح کی مصروفیات چھوڑ، فائدہ نقصان کو پرے کر کافی لوگ مساجد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جو ہی اذان ختم ہوئی تو امام اختر خان صاحب نے اپنی جگہ سنبھالی اور اپنی امامت میں کھڑے لوگوں کو فرائض کی ادائیگی کے لیے منظم کر کے اللہ کا ذکر بلند کیا، تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھا کر کانوں تک پہنچائے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لی۔
سفید شلوار قمیض کے ہمراہ ہم رنگ بڑا سا رومال کندھے پر ڈالے، سر پر سفید ہی رنگ کی ٹوپی سجائے وہ گھر کے مرکزی دروازے سے داخل ہوئے۔ چہرے پر کرختگی اور آنکھوں میں غیظ و غضب لیے باروب چال چلتے وہ آنگن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ان کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی سب پر ہیس سوار ہو جاتی تھی۔ ہر کوئی ہی ان کے غصے سے خائف رہتا تھا، اسی لیے سب لوگ ان کا سامنا کرنے سے کتراتے تھے، جبکہ انہیں خود بھی کسی کا اپنے سامنے آنا یا مخاطب کرنا سخت ناپسند تھا۔ نورین، اور نورین، چائے لے آ۔ انہوں نے وہیں بیٹھے اونچی آواز میں اپنی بیگم کو پکارا۔ ان کی آواز سن کر کچن میں کام کرتی رشیدہ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ انہوں نے جلدی سے ان کے پیالے میں چائے انڈیلی اور دوپٹے کا گھونگھٹ نکال کر تیزی سے باہر کو لپکی۔ یہ لے امام صاحب، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا اور پیالہ ان کی جانب بڑھایا۔ ایک نظر اٹھا کر ان کو دیکھ، انہوں نے ہونا کہہ کر پیالہ ہاتھ میں تھاما اور لبوں سے لگایا۔ تھو، یہ کیسی چائے بنائی ہے تو نے؟ نہ چینی کا پتہ نہ پتی کا۔ پیالہ لبوں سے لگاتے ہی انہوں نے دور پھینک دیا۔ پیالہ کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا اور اس میں موجود چائے فرش پر پھیل گئی۔ ان کے اس اچانک رد عمل پر نورین اپنا دوپٹہ اپنی مٹھیوں میں دبوچتی سہم کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا چائے بنائی ہے تو نے؟ اسے چائے کہتے ہیں؟ وہ اس کے مقابل کھڑے ہو کر داڑے۔ وہ تراک، اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی، امام صاحب کا تھپڑ انہیں زمین بوس کر گیا۔ ان کی گٹی گٹی سسکیاں فضا میں گونج رہی تھی۔ رونا دھونا بند کر اور یہ صاف کر، اس گھر میں گری بر سکون نہیں ہے، ہر وقت نحوست۔ انہیں بالوں سے گھسیٹ کر وہ مغزات بکتے گھر سے باہر نکل گئے، جبکہ وہ پیچھے اپنا پونجا اٹھا کر چائے صاف کرتی سسکیاں بڑھ رہی تھی۔ کافی دیر یوں ہی سوچوں میں گم رہنے کے بعد اس نے تھک کر بستر سے پیر نیچے گرائے، سامنے لگی میز پر سے پانی کی بوتل اٹھائی اور ایک ہی سانس میں اپنے اندر انڈیل لی۔ بوتل واپس رکھ کر گہرا سانس خارج کر کے گھڑی کی جانب دیکھا۔ گھڑی 3 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا اور اس کا سن ہوتا دماغ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ اچانک اس کی ماں کے منہ سے سسکی نکلی۔ وہ سوچوں کو جھٹکتی اپنی ماں کی جانب جھکی۔ اس کی ماں درد کی شدت سے سوتے میں کرا رہی تھی اور بس یہی وہ ایک لمحہ تھا جب اس نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی پیشانی چومی اور بستر سے اتر کر کمرے سے باہر نکل آئی، آنگن میں لگے واش بیسن سے وضو کیا اور واپس کمرے کی راہ لی۔ کمرے آ کر اس نے دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹا اور جائے نماز بچھا کر قبلہ رخ کھڑی ہو گئی۔ بے دلی سے اس نے آنن فانن نماز ادا کی اور بنا دعا مانگے ہی اٹھ گئی۔ اس کی نماز اسی طرح کی ہوتی تھی۔ وہ نماز تو 5 وقت کی پڑھتی تھی، مگر صرف ابا کے خوف سے، اللہ کے خوف یا اس کی محبت میں نہیں۔ اسے اپنے رب سے بہت سے شکوے تھے۔ وہ کبھی بھی اپنے رب کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی کبھی دعا کوئی قبول نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ تہی دامن ہی رہے گی۔ اور جب دامن خالی ہی رہنا ہے تو پھر پھیلایا ہی کیوں جائے؟ بس جو ہو رہا ہے اسے چپ چاپ برداشت کیا جائے کہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ کرب سا کرب ہی تھا۔ بظاہر اس کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ اس کے خاندان کے ظاہر کو دیکھ کر کوئی بھی یہی اندازہ لگا سکتا تھا۔ اس کے گھر کی تمام خواتین باپردہ جبکہ تمام مردوں کے چہرے داڑھی سے منور تھے۔ وہ سب صوم صلات کے پابند تھے، مگر افسوس یہ سب سوائے ظاہری حلیہ اور دکھاوے کی عبادت کے اور کچھ نہ تھا۔ یہاں دین محض ایک روایج کے طور پر تھا جو ان لوگوں نے اپنایا ہوا تھا۔ یہ لوگ مذہبی ہوتے ہوئے بھی مذہب سے کوسوں دور تھے۔ در حقیقت یہ لوگ مذہبی نہیں بلکہ منافق تھے جو صرف ظاہری طور سے دین پر عمل پیرا تھے، مگر ان کے دلوں پر مہریں ثابت ہو چکی تھیں۔ یہاں مردوں کی حاکمیت تھی اور گھر کی خواتین محکوم، جن کی حیثیت کیڑوں مکوڑوں کی سی تھی۔ گھر کے مرد ان کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کریں۔ گھر کے سربراہ یعنی اس کے والد امام اختر خان، جو کہ علاقہ کی مسجد کے امام تھے اور مسجد کے ساتھ ملحقہ مدرسہ میں تدریس کے شعبہ سے وابستہ تھے، وہ نہ صرف ایک ظالم جابر شوہر اور باپ تھے بلکہ ایک انتہا پسند استاد بھی تھے جو بچوں پر دین کے نام پر ہر قسم کی سختی برتتے تھے۔ اس کی ماں جو اس کے باپ سے علیحدگی کے بعد گھر سے ملحقہ سرونٹ کوارٹر میں اس کے ہمراہ مقیم تھی۔ اس کی ماں کی 2 ہی اولادیں تھیں، ایک وہ خود اور دوسرا اس کا بھائی مصطفیٰ خان، جو کہ شکل و صورت، عادت، اتوار، غرض ہر لحاظ سے اپنے باپ کا پرتو تھا۔ اسے اپنی ماں اور بہن کی چندہ فکر نہیں تھی۔ وہ ان کے بجائے اپنے بیوی کے ساتھ اسی گھر میں ہی رہتا تھا۔
مگر بیوی کا مقام بھی اس کی نظر میں ماں اور بہن سے کچھ مختلف نہ تھا۔ دوسری جانب اس کی سوتیلی ماں نورین بیگم تھی، جو کہ تاحال ابا کے نکاح میں تھی۔ ان کی 4 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا مزمل، جو کہ گھر کے گھٹن زدہ ماحول سے عاجز آ کر بے راہ روی کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ ایک آوارہ قسم کا نوجوان تھا، جو نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی کالج کے دوستوں کی صحبت میں رہ کر فحش کاموں میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ہاں، بظاہر حلیہ اس کا بھی بالکل ابا جیسا تھا۔ چہرے پر داڑھی، ٹخنوں سے اونچی شلوار، سر پر ہمہ وقت ٹوپی اور نماز روز کا پابند، جبکہ اس کے گھر والے ان سب باتوں سے بے خبر تھے۔ ویسے بھی اس گھر میں محض خواتین سے ہی باز پرس کی جاتی تھی، جبکہ مرد ہر معاملے میں آزاد تھے۔ اس کے بعد 2 بیٹیاں، ماں جبین اور فرحین، جن کی زندگی اس گھر کی باقی خواتین جیسی ہی تھی، اور سب سے چھوٹا بیسا موسیٰ، جو کہ ابھی اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ یہ تھے اس گھر کے تمام افراد، جو دین سے کوسوں دور ایک جابر بظاہر دین کا علمدار بنے ایک شخص کی سربراہی میں زندگی گزار رہے تھے، جن کی زندگیوں پر وہ شخص حکومت کر رہا تھا اور دین کے پیراہن میں اپنا مکروہ چہرہ چھپائے زمینی خدا بنا بیٹھا تھا۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ گھر کی جانب گامزن تھی۔ اس کا دماغ اس وقت کئی سوچوں کی اماگہ بنا ہوا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ کے مناظر دیکھتی، بارش میں بھیگتی اپنا بھاری وجود سنبھالے جا رہی تھی۔ مغرب کی اذانیں ختم ہو چکی تھیں۔ اب ہولے ہولے رات اپنے پنجے گاڑ رہی تھی۔ ایک تو رات، اوپر سے بارش، اور پھر اچانک سے ذہن میں ابھرنے والا ابا اور بھائی کا تصور۔ ان سب باتوں کے ذہن میں آتے ہی اس نے قدموں کی رفتار اب حقیقتاً بڑھائی تھی۔ مغرب ہو گئی، گھر میں تو قہرام مچ گیا ہوگا۔ میرے اب تک گھر نہ پہنچنے کی وجہ سے ابا اور بھائی کا غصہ تو عروج پر ہوگا، اور ابا کے غصے کا سوچ کر اسے بے ساختہ جرجری آ گئی۔ یکدم ہی اسے ماں کی بھی فکر ستائی، جو اس کے بنا اطلاع کیے اب تک گھر سے غائب رہنے کے سبب سخت پریشان ہوگی، اور یقیناً سب کے زیر عتاب بھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ ہانپتی کانپتی بالاخر گھر پہنچی، گہری سانس خارج کی اور ساری ہمت مجتمع کر کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ راہداری عبور کی اور لیونگ روم کے عین سامنے آ کر رکی۔ وہ سرونٹ کوارٹر کی بجائے گھر میں داخل ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابا کی عدالت وہیں سجی ہوئی تھی، اور اماں وہاں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرموں کی طرح کھڑی ہوگی۔ حسب توقع بھائی کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ ابا دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ادھر ادھر ٹہلتے شاید اسی کے منتظر تھے۔ وہاں اس وقت 3 نفوس ہی موجود تھے۔ یہاں وہاں ٹہلتے ابا، غصہ سے بڑا مصطفیٰ، اور سر جھکائے کھڑی اس کی ماں، جن کے چہرے پر پریشانی اور خوف بیک وقت چھائے ہوئے تھے۔ اندر کے مناظر دیکھ کے اس کے قدم وہی جم گئے تھے۔ اسے وہاں کھڑے چند ثانیے ہی گزرے ہوں گے کہ مصطفیٰ کی نظر اس پر پڑی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے تیزی سے اس کی جانب آیا، اور اسے بازو سے دبوچ کر بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے ابا کے سامنے لا پٹکا۔ اسے سامنے دیکھتے ہی اس کے باپ کا خون کھول اٹھا، اور انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پے در پہ اس کی کمر پر تھپڑوں کے وار کرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کے اس کی ماں بچانے کو آگے بڑھی، مگر مصطفیٰ نے ہاتھ سے پکڑ کر انہیں اپنی جانب کھینچ لیا۔ مصطفیٰ، چھوڑ، تمہاری بہن ہے وہ مر جائے گی۔ رکو اپنے باپ کو۔ وہ اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی سعی کر رہی تھی۔ مصطفیٰ ہنوز انہیں پکڑے ہوئے تھا۔ اس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر وہ اپنے سابقہ شوہر سے التجا کرنے لگی، جو ان کی بیٹی کو بناڑ کے پیٹ رہے تھے، اور گالی گلوچ بھی جاری تھی۔ اللہ کے لیے رحم کرے امام صاحب، میری بچی پر چھوڑ دے اسے، وہ کمزور ہے، دیکھیں کیا حال ہو گیا ہے اس کا۔ کچھ تو ترس کھائیں، بیٹی ہے آپ کی، خون ہے آپ کا۔ لفظ بیٹی سن کر ان کا مسلسل چلتا ہاتھ یکدم رک گیا۔ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر وہ ان کی طرف بڑھے اور ہاتھوں میں ان کا چہرہ دبوچ لیا۔ خبردار بدکردار عورت، مجھے گالی مت دے، پتہ نہیں کس کا گناہ میرے سر تھوپ رہی ہے۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے انہیں گھور رہے تھے۔ بس ابا، میری غلطی پر میرے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کرے، لیکن میری ماں پر یوں الزام تراشیاں مت کریں۔ وہ زمین پر پڑے سسکیاں لیتی نڈال آواز میں گویا ہوئی۔ بہت زبان نہیں چلنے لگی ہے تیری؟ میں دیکھ رہا ہوں، بڑے پڑھ نکل آئے ہیں تیرے دونوں ماں بیٹی کے۔ کس کی دی گئی شے ہے یہ؟ ان کا چہرہ چھوڑ کے وہ اس کی جانب نفرت سے دیکھنے لگے۔ اس کی ماں بے بسی سے انہیں دیکھے گئی، جبکہ مصطفیٰ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ مصطفیٰ، انہوں نے اسی کی جانب دیکھتے اپنے بیٹے کو پکارا۔ جی ابا، موتبانہ جواب آیا۔ جلد سے جلد اس گناہ کی پوٹلی کو میرے گھر سے نکالنے کا بندوبست کر، میں اسے اب مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔
وہ مصطفیٰ کو حکم صادر کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ مصطفیٰ بھی ماں کا ہاتھ آزاد کر کر دونوں ماں بیٹی کو ان کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے وہ دونوں ماں بیٹی تنہا ہی رہ گئی تھیں۔ اس کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ وہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اماں چارپائی کے قریب ہی کرسی پر بیٹھے سو رہی تھی۔ وہ بنا آواز پیدا کیے چارپائی پر اٹھ کر بیٹھی۔ درد کی ایک تیز لہر اچانک اس کی کمر میں اٹھی۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گم گیا۔ ہمت جمع کر کے وہ اٹھی اور بمشکل خود کو گرنے سے بچاتی دیوار کا سہارا لیتی آنگن میں آئی۔ چپل پاؤں میں اڑس کر بیسن کا سہارا لے کر نل کھولا۔ منہ پر پانی کے چھپے مار کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ چہرہ کا رات ہونے والے ظلم کی چغلی کھا رہا تھا۔ ہونٹوں سے نکلنے والا خون جم پر پیری بن گیا تھا۔ رات ہونے والا پورا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ رات کا منظر یاد کر کے بلا ارادہ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، جنہیں اس نے بے دردی سے رگڑ دیا۔ ہاتھ سے کھینچ کر اپنے سر کو دوپٹہ سے آزاد کر کے بالوں کو ایک طرف کیا۔ گردن پر بھی جا بجا نیل کے نشان تھے۔ وہ اپنی بے بسی پر روتے روتے یکدم پاگلوں کی طرح ہنستی چلی گئی۔ کسی نے اسے صفائی تک کا موقع نہ دیا تھا۔ وہ گھر دیر سے کیوں آئی تھی؟ وہ کہاں تھی؟ اس سب میں کسی کو دلچسپی نہ تھی۔ دیر سے آنے پر اس سے کچھ پوچھنا تو دور کی بات، کسی نے اسے خود بھی بتانے کا موقع نہ دیا۔ بنا ہی اس کی یہ حالت کر ڈالی تھی، اور مزید یہ کہ اب اس کے رشتے دیکھے جا رہے تھے۔ اس گند کی پوٹلی کے لیے کسی کچرا دان کا انتخاب کیا جا رہا تھا تاکہ جلد سے جلد چھٹکارا پایا جا سکے۔ اس کی ماں کی آنکھ کھلی تو اسے کمرے میں نہ پا کر وہ پریشان سی باہر آئی تو اسے واش بیسن کے پاس کھڑی نظر آئی۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے نزدیک تھی اور اس کو کندھوں سے تھاما تھا۔ وہ چونک کر پلٹی تو اپنی ماں کو کھڑا پایا۔ بیٹی یہاں کیوں کھڑی ہے؟ اندر چل کے بیٹھ۔ اس کی ماں اس کے زخموں سے نظریں چاہتے ہوئے بولی۔ اس نے خالی خالی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے چپ چاپ ان کے ہمراہ چلتی کمرے میں چلی آئی۔ اس کی ماں نے سہارا دے کر اسے چارپائی پر بٹھایا اور خود اس کے لیے ناشتہ بنانے باورچی خانے میں چلی گئی۔ پیچھے وہ چارپائی پر بیٹھی پھر سے سوچوں میں ڈوب گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا۔ وہ بس ہر وقت سوچوں میں ہی کھوئی رہتی تھی۔ ماضی کی تلخیاں، حال کی سختیاں اور مستقبل کی ہولناکیاں سب مل کر اسے ڈراتی تھی۔ ایسے میں وہ اپنی ماں سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ خود حالات کی ماری تھی۔ اس کی کیا ہی روا سنتی۔ ہاں، ایک ذات تھی جو مشکل کشا ہے، اسے سب کہا جا سکتا ہے، مگر وہ اس ذات سے بھی کچھ بدگمان نظر آتی تھی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے ابا کو ایسے ہی پایا تھا، اور وہ ایک امام تھے جو خود کو اسلام کا علمبردار بناتے تھے۔ اس نے اپنے دین اپنے ابا کی نظر سے دیکھا تھا۔ اس کے ابا کے حساب سے مرد عورت پر حاکم ہے، سو عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے سامنے محکوم بن کر رہے۔ عورت دین میں ناقص ہے اور مرد عورت پر ایک درجہ فوقیت رکھتا ہے۔ یہ جملے ابا کی زبان پر ہمہ وقت رہتے تھے اور وہ ان پر عمل پیرا بھی کرتے تھے۔ اپنے سے منسوب عورتوں کو اپنے عتاب کا نشانہ بنانا ان کا معمول تھا۔ اسے یاد تھا جب وہ 7 سال کی تھی اور اس نے ابا سے کہا تھا کہ اللہ تو سب سے پیار کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اس نے اپنی ماں کی سکھائی ہوئی بات بڑے فخر سے دہرائی تھی۔ تب ابا نے اسے قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھایا تھا کہ اللہ نے مرد کو عورت کا حاکم بنایا ہے، اور اس وقت اس کا کچا ذہن الجھ گیا تھا اور اس کا ننھا سا دل ٹوٹ گیا تھا۔ مطلب ابا کو یہ حکم ہمارا دین دیتا ہے، اس کی سوچ یہیں تک پہنچ چکی تھی۔ دین کو اس کے ابا کے حسابوں سے سیکھا اور یوں وہ ابا کے ساتھ ساتھ دین سے بھی دور ہوتی گئی۔ نماز، روزہ، پردہ سب جبرن کیا۔ کبھی بھی دل سے نہ اس نے رب کی عبادت کی اور نہ ہی کبھی اپنی رضا کے لیے اس نے رب کے احکام مانے۔ سوچوں کے بھنور میں بھٹکتی وہ پھر سے کہیں دور، بہت دور نکل چکی تھی۔ بس بھابھی، جلد سے جلد کوئی رشتہ ڈھونڈے تاکہ میں اسے ٹھکانے لگاؤں۔ دونوں ماں بیٹی میرے لیے عذاب بنتی جا رہی ہیں۔ چینی کے پیالے سے چائے کی ایک بڑی چسکی لے کر انہوں نے اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھی اپنی باوج سے کہا، ہاں ہاں اختر میاں، تم بے فکر ہو جاؤ، سمجھو کہ تمہاری یہ پریشانی ہو گئی۔ 2 دن اس چھوکری کے لیے رشتہ لے آؤں گی اور اسے چلتا کروں گی۔ اور رہی بات عذاب بننے کی، تو تم نے بہت ہی سر چڑھا کر رکھا ہوا تھا اپنی پہلی بیوی کو، جب بھی اتنا اتراتی ہے، ورنہ اس نورین کو دیکھ ہی لو، کبھی جو زبان بھی کھولی ہو تمہارے آگے۔ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں اپنے دیور کی بات کا جواب دیا۔
سائم بیگم امام صاحب کے بڑے بھائی کی بیگم تھی، جنہیں وہ بہت مان دیتے تھے۔ وہ خاصی دبنگ قسم کی خاتون تھی، جن سے ہر کوئی ہی خوف کھاتا تھا۔ ان کے اپنے میاں کی بھی ان کے آگے ایک نہیں چلتی تھی، اور امام صاحب بھی ان سے قدرے دب کے رہتے تھے۔ ان کے میاں یعنی امام صاحب کے بھائی لیاقت خان کا ایک کاروبار تھا۔ وہ ان کی طرح مولوی نہیں تھے، بلکہ پورے خاندان میں صرف اختر صاحب کا گھرانہ ہی اس طرح کا تھا۔ ابھی ابھی ان کے بھائی کاروباری سے دور شہر سے باہر تھے، سو اس لیے صرف بھابھی ہی آئی تھی، جن کو انہوں نے خاص طور سے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے بلایا تھا۔ انہیں ان پر پورا اعتبار تھا کہ وہ اس کے لیے جلدی رشتہ ڈھونڈ کر انہیں اس سے نجات دلا دیں گے۔ وہ بھی اپنے دیور کو پورا اطمینان کرا چکی تھی۔ ان کی اپنی تو کوئی اولاد نہیں تھی، سو اپنے دیور کے بچوں کی شادی انہوں نے ہی کرانی تھی۔ پہلے مصطفیٰ کی شادی بھی انہوں نے ہی کرائی تھی۔ وہ تو ویسے بھی ان کا بے حد لاڈلا تھا۔ ہاں، اس گھر کی لڑکیوں میں انہیں چندہ دلچسپی نہیں تھی، وہ سب ہی انہیں منحوس لگتی تھیں۔ ویسے یہ ساری فضول باتیں چھوڑو، یہ بتا میرا مصطفیٰ کہاں ہے؟ کہیں دکھ نہیں رہا۔ انہوں نے چائے ختم کر یہاں وہاں دیکھا۔ وہ بھی آج کل اس نہنجار کے لیے پریشان ہیں۔ ان کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے بے پناہ نفرت تھی۔ ارے وہ کیوں ہلکان ہو رہا ہے؟ اس سے بولو کہ اس کی تائی جب تک زندہ ہے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ چلو اب میں چلوں، خدا حافظ۔ انہوں نے مان سے کہہ کر اپنی چادر سر پر ڈالی اور کھڑی ہو گئی۔ ارے بھابھی، کھانا کھا کر جائیے گا، امام صاحب نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، بس چلوں گی، انہوں نے لال جھنڈی دکھائی۔ نورین، باہر آ، بھابھی جا رہی ہیں۔ باورچی خانے میں آتی ان کی چنگارتی آواز سن کر وہ دوپٹہ صحیح کرتی باہر آئی۔ اللہ حافظ بھابھی جان، انہوں نے دھیمی آواز میں نظریں جھکا کے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، خدا حافظ۔ چلو بھائی اختر میاں، خیال رکھنا۔ ان دونوں کو الوداع کہہ کر وہ راہداری سے گزر کر گھر کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے امام صاحب اب بالکل مطمئن ہو گئے تھے، جبکہ نورین دوبارہ سے اپنے کاموں میں لگ گئی تھی۔